نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ مجھ سے پہلے آپ جامعہ حاضرہ کے ہی طالب علم محمد عمر قادری کی زبانی سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان و شوکت سماعت فرما رہے تھے۔ سرکار کے نام پر انہوں نے آپ کو ایک فرشتے کی مشکل کشائی کیسے ہوئی کہ سرکار کا نام ہی کیا ہے؟ مشکل۔ اونچی بولو، سننا ہے آپ نے؟ سرکار کا نام ہی کیا ہے؟ وہ کیسا بدبخت ہے جو سرکار کوئی مشکل کشا نہیں مانتا۔ قرآن و حدیث کہیں سرکار کا نام ہی مشکل کشا ہے، اور آج ایسے بدبخت پیدا ہوئے جو کہتے ہیں اگر اللہ معاف کرے اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا کہو تو بندہ ہی مشرک ہو جاتا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں سرکار کی ذات تو بڑی اعلیٰ ہے، آپ کا نام بھی مشکل کشا ہے۔ دیکھیں ایک روایت انہوں نے آپ کو سنائی، سوال کے جوابات سے پہلے ایک میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سرکار کا نام ہی سرکار کا نام کیا ہے؟ اس پر ہمارے ائمہ نے باقاعدہ طور پہ باب باندھے ہوئے ہیں، ایک دو بات نہیں ہے، باب باندھے ہوئے ہیں۔ باب کا معنی جس کے تحت پھر کئی فصلیں ہوتی ہیں، جس کے تحت پھر کئی کیا ہوتی ہیں؟ پھر ایک فصل میں کئی روایات ہوتی ہیں، ایک فصل میں کئی۔ بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا، ہم جہاں سے عرض کر رہے ہیں تفسیر کا نام ہے در منصور۔ تفسیر کا نام کیا ہے؟ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تفسیر ہے عربی زبان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات کون سی عرض کرنے کے لیے روایت سنائی جا رہی ہے؟ سرکار کا نام کیا ہے؟ سارے بولو، سرکار کا نام کیا ہے؟ امام جلال الدین السیوطی رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہوئے ایک آیت مبارکہ کی، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ یہودی اہل کتاب نبی علیہ السلام کا ذکر اپنی کتاب یعنی تورات میں بھی پاتے ہیں، تورات میں بھی اسی آیت کی تفسیر میں آپ نے ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کون تھا؟ کان رجل من بنی اسرائیل، ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں سے، اصلح تعالی 100 سنہ، جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ کتنے عرصے تک؟ کیونکہ ان لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، 200 سال تک اللہ کی کیا کی؟
ثم مات، آخر ہر ایک نے مر جانا ہے، وہ بھی مر گیا. وہ بھی کیا ہوا؟ محلے والے اسے اتنے تنگ تھے، اتنا ذلیل تھے اس کی شرارتوں کی وجہ سے، انہوں نے اس کو نہ غسل دیا، نہ کفن، نہ جناب کو جنازہ. انہوں نے اس کو پکڑا، اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ جا کے ڈال دیا. یعنی وہ اتنا بڑا بدبخت تھا اپنے علاقے میں کہ لوگ اس کو غسل کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے. ادھر انہوں نے اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے موسیٰ جاؤ فلاں محلے میں فلاں جگہ ہمارا ایک دوست ہے، جاؤ اس کو غسل بھی دو، اس کا کفن بھی کرو اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا فرماؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ کا ہر نبی اپنے رب کے حکم کا پابند ہوتا ہے، آپ چل پڑے، اس محلے میں پہنچے، اس خاص جگہ پہ پہنچے تو بندہ واقعی وہاں موجود ہے گندگی کے ڈھیر پر. جب آپ آئے تو محلے والوں کی آنکھ کھل گئی کہ یار یہ تو اتنا بڑا فاسق و فاجر، اتنا بڑا گناہ گار کہ ہم تو اس کو غسل دینے کا گوارا نہیں کرتے تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا اللہ کی طرف سے، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو، اس کی آپ نماز جنازہ بھی ادا فرماؤ. جس کی نماز جنازہ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ادا فرما دے تو پھر اور کیا چاہیے بندے کو. کہتے ہیں یار کاش کہ میری نماز جنازہ کوئی بعمل عالم دین پڑھا دے. یہ خواہش ہوتی ہے ایک صحیح مسلمان کی کہ کوئی بعمل عالم میری جنازے کی نماز پڑھا دے. اور جس کی نماز جنازہ کو پڑھانے کے لیے اللہ کا حکم آیا ہو اور جس کو حکم آیا خود موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ کتنا بڑا خوش نصیب. لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی حضور ہم آپ کی بات تو مانتے ہیں، ظاہر ہے آپ ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر یہ اتنا بڑا گناہ گار بدبخت ہے، اس پر اللہ کا اتنا کرم کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر اللہ کا اتنا کرم. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، مولا تیرا حکم تو سارے آنکھوں پر، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کچھ فرماتا ہے، محلے والے اس بندے کے بارے میں کچھ اور ہی کہتے ہیں. تو فرماتا ہے وہ میرا دوست ہے، محلے والے کہتے ہیں بہت بڑا فاسق و فاجر، 200 سال تک اللہ کی کیا کرتا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ بات ان کی ٹھیک ہے، بات ان محلے والوں کی، اس نے واقعی 200 سال تک میری کیا کی ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھاؤ، دفن کرو، اس کی وجہ سنو اور ان کو بتا دو. اور ان کو کلما نشر التوراۃ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ کبھی کبھار تورات شریف کو پڑھا کرتا تھا. کون سی کتاب کو پڑھا کرتا تھا؟ وہ بھی کبھی کبھار، ہر روز نہیں، کبھی کبھار یہ تورات شریف کو. اور جب یہ تورات کو پڑھتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تورات پڑھتے پڑھتے جب اس کی نگاہ تورات کی تختیوں میں سے ایسی جگہ پڑتی جہاں میرے نبی کا کیا لکھا ہوتا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تورات میں اس کی نگاہ پڑتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. کس نام پر؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام اس کی جیسے ہی میرے محبوب کے نام پہ کیا پڑتی، نظر پڑتی، فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَيْنَيْهِ، اے موسیٰ یہ اسی وقت میرے نبی کے نام کو چوم لیتا. فَقَبَّلَهُ، یہ میرے نبی کے نام کو جو تورات میں لکھا ہوا اس کے سامنے آتا، یہ تورات کو اٹھاتا اور اپنی آنکھوں سے لگا کے چوم لیتا میرے نبی کے نام کو. اے موسیٰ علیہ السلام اس نے کیونکہ میرے محبوب کے نام کو چوما ہوا ہے،
میں نے اپنے نبی کے نام کے چومنے کی برکت سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا ہے۔ اسم محمد کی برکت سے میں نے اپنے اس بندے کے 200 سال کے گناہوں کو وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، اے موسیٰ ان کو یہ بھی بتا دو اس کے 200 سال کے گناہوں کا وبال تو میں نے دھو ہی ڈالا اسم محمد کی برکت سے۔ ان کو یہ بھی بتا دو وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، میں نے جنت میں 70 حوروں کے ساتھ اس بندے کا نکاح بھی فرما دیا ہے۔ اب کتنی بڑی مشکل کشائی فرمائی ہے مصطفیٰ کریم کے صرف نام نے۔ صرف یہ تو اسی کو پتہ چلے گا نا جس کو نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا کہ کتنی بڑی مشکل ہوگی، کتنی بڑی مشکل ہوگی۔ اور اس شخص کی جو بنی اسرائیل کا ہے، سرکار کا امتی بھی نہیں ہے، سرکار کا امتی بھی، اللہ نے کتنی بڑی مشکل دور فرمائی، لیکن کس چیز کی وجہ سے؟ سرکار کے۔ اور سنیو تم کتنے خوش نصیب ہو، وہ بنی اسرائیل کا بندہ ہو کے سرکار کے نام کو چومے تو جنت میں چلا جائے، 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ یقیناً بنی اسرائیل سے سرکار کی امت افضل و اعلیٰ ہے، افضل و، پھر ہم صرف امت میں نہیں ہیں، سرکار کی امت میں سے ہم تو اس مسلک والے ہیں جو مسلک سرکار صحابہ و اہل بیت والا ہے۔ ہم تو سنی ہیں، سنی حق مسلک یہی ہے۔ تو جب سنی سنی ہو کے سرکار کے نام کو چومے گا تو رب اس کی بھی مشکل دور فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ وہ کیسے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں نام چومنا ہی شرک ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا، آج کے لونڈے کہہ رہے ہیں نام چومنا شرک ہے، کل کے لونڈوں کے ابو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سرکار کا نام چوم لے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند باب الصلاۃ والاذان میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار کا نام آ جائے تو چوم لینا مستحب ہے، اور ساتھ لکھتا ہے قاضی خان نے لکھا ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر باب الصلاۃ والاذان میں لکھتا ہے، قاضی خان نے لکھا ہے جو سرکار کا نام چومے اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ گویا سرکار کا نام مشکل کشا ہے، اس کو تو دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا ہے، اس کو تو دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا ہے، یا ان کے ابے غلط ہے یا یہ غلط ہے، کوئی یہ کام تو ہوگا پھر۔ تو سرکار کا نام حقیقت میں مشکل کشا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ اس پر کثیر روایات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق سرکار سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کہہ رہے ہیں شب برات کی رات اگر شام کے وقت یعنی مغرب کے بعد بیری کے پتے پانی میں ڈال کر غسل کر لیا جائے تو بندے کے سارے گناہ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو اس روایت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہم اپنے علم کے مطابق ہی جواب دیں گے۔ البتہ جو بزرگوں نے فرمایا اتنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح غسل کر لے تو اگلے سال شب برات کی رات تک جادو وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جادو وغیرہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ گناہ ہی غسل کرنے سے سارے سال کے ختم ہو جائیں، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں آئی، ورنہ تو پھر تمام مسلمانوں کے لیے آسانی آسانی، پورا سال جو مرضی کریں شب برات جا کے گناہ اپنا غسل کر لیں سب کچھ ختم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ جو بزرگوں نے اتنا فرمایا کہ بندہ جادو وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، جادو وغیرہ کے اثرات سے کیا ہو جاتا ہے اگر اس طرح غسل کر لیں۔